پاگلوں کی انجمن پارٹ 5۔ دوسری صبح عمران پھر الشمس میں جا دھمکا۔ آج بھی ریڈی میڈ میک اپ میں تھا، لیکن آج گلے میں ایک کیمرہ بھی تھا۔ یہاں پہ اتفاق سے آج کچھ فوٹوگرافرز بھی موجود تھے۔ ڈائز پر مہاپاگل، باؤلی اور خپتی تینوں نظر آئے۔ دفتن باؤلی اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈائز پر آ کے بولی کہ میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ آج آپ میں سے کوئی بھی فوٹوگراف نہیں لے سکتا، اور اگر کسی نے اس کی کوشش کی تو اس کا کیمرہ توڑ دیا جائے گا۔ یہ زیادتی ہے محترمہ۔ عمران ہاتھ اٹھا کر بولا تھا، کوشش کر کے دیکھو کیا حشر ہوتا ہے۔ عمران نے دوسرے فوٹوگرافر سے کہا، ایسے نامعقول پاگل آج تک میری نظر سے نہیں گزرے ہیں۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں جناب؟ ایک نے بولا ہے، تشریف لاتا ہوں جہاں سے بھی دل چاہتا ہے۔ فری لانسنگ ایک ایسی ہی بادشاہت ہے۔ بجا ارشاد فرمایا، ویسے آپ چڑیا گھر سے تو تشریف نہیں لائے۔ ریڈی میڈ میک اپ میں وہ اچھا خاصا گوریلا معلوم ہوتا تھا۔ تبھی ایک آدمی مجمع سے آگے بڑھا اور اسٹیج پر آ گیا۔ اونچی آواز میں کہہ رہا تھا کہ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، 1 ماہ سے منشیات کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ خدا کے بھروسہ پر عہد کرتا ہوں، کبھی بھی ڈرگز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ خدا تمہاری مدد کرے، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ مہا پاگل نے کہا۔ پھر دوسرا پاگل آیا، میں باہوش و حواس اعتراف کرتا ہوں کہ 3 ماہ ہونے ایک بے حد شریف لڑکی پہ ڈورے ڈالے تھے، لیکن اب خدا کو حاضر و ناظر جان کے عہد کرتا ہوں کہ اسے اپنی فریب کاری سے اطلاع کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اسے قطع تعلق کر لوں گا۔ موجودہ تعلق کے دوران مجھ سے کوئی غیر اخلاقی یا غیر سماجی حرکت سرزد نہیں ہوئی ہے۔ اور کچھ کہنا ہے تم کو؟ مہا پاگل نے اس پاگل سے پوچھا تھا۔ نہیں۔ اچھا، تو اس لڑکی سے شادی کر لینے کی کوشش کرو نا۔ اگر تم نے اس پر ظاہر کر دیا کہ تم فریبی ہو تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور دل توڑنا کعبے کو ڈھانے جیسا ہے۔ میں کوشش کروں گا۔ وہ دراصل میری ذات برادری سے تعلق نہیں رکھتی، اس لیے شاید اس کے اعزہ راضی نہ۔ ٹھیک اسی وقت کیپٹن فیاض اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 2 وردی جوان بھی موجود تھے۔ ٹھہرو، مہا پاگل کی دھاڑ سے دیواریں لرز گئیں۔ اس کا مخاطب فیاض تھا۔ وہ دروازے پہ رک گئے تھے۔ کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا، ہم ایک ملزم کی تلاشی لینے آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی اندر نہیں آ سکتا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فیاض نے ان دونوں کو باہر چلے جانے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ مہا پاگل یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی پورے جو اسلحے کے ساتھ اندر داخل نہ ہو۔ اگر تمہاری جیب میں ریوالور ہے تو اسے بھی باہر چھوڑ کے آؤ، فیاض سے بولا۔ آپ میرے فرائض کی انجام دہی میں دخل اندازی کر رہے ہیں جناب، فیاض نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ کیپٹن فیاض، باہر چلے جاؤ۔ تم بھی باہر چلے جاؤ، میری چھت کے نیچے تم کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، بات نہ بڑھائیے نواب صاحب۔ عمران آگے بڑھا اور دونوں کی تصویریں لینے کی کوشش کی تھی کہ اسے دھکے مار کے باہر نکال دیا گیا۔ کئی پاگل اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ باہر نکل کے اس نے دونوں مسلح آدمیوں کو بڑے ادب سے سلام کیا اور کہا، کہیے، آپ دونوں کی تصویریں کھینچ لوں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بہت بہتر جناب۔ اب وہ عمارت کی رہائشی حصے کی طرف جا رہا تھا اور وہاں پہ چیتا حسب دستور پہرا دیتا نظر آیا۔ کیا ہے، کدھر چلے؟ وہ عمران کو گھورتا ہوا بولا، آپ ہی کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جناب عالی۔ کیوں؟ پتہ نہیں، کب سے اس خواہش کو دل کی گہرائیوں میں پال رہا ہوں کہ آپ کی ایک تصویر لے لوں۔ کیوں؟ اپنے اخبار میں چھاپنے کے لیے۔ کیوں؟ اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے۔ کیوں؟ اسے مردوں کا جنگلی پن بڑا بھاتا ہے۔ اوہ اچھا، ماڈرن عورت جنگلی مرد چاہتی ہے، واقعی؟ چیتے کے دانت نکل پڑے۔ اب جلدی سے اپنی تصویر بنا لو، اگر اخبار میں چھاپ دی تو دیکھنا۔ کھینچو کھینچو میری تصویر۔ عمران نے کیمرہ سنبھالا اور فلیش گن سیدھی کی، پھر بولا، کلوز اپ ہونا چاہیے، اور چیتے سے صرف 3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہو گیا۔ لیکن فلیش گن کی روشنی کے بجائے سفید رنگ کا غبار نکلا اور چیتے کے چہرے پہ چھا گیا۔ عمران بڑی پھرتی سے کئی قدم پیچھے ہٹا تھا۔ چیتا اب بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ چند لمحوں کے بعد عمران آگے بڑھا اور چیتے کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر بولا، بتاؤ کیسی طبیعت؟ لیکن چیتا خاموش تھا اور آنکھوں ایسے خلا میں پھاڑ رہا تھا جیسے اندھا اور بہرا ہو۔ اندر جا رہا ہوں، روکنا چاہو تو روک لو۔ عمران نے اس کے گال پہ ہلکی سی تھپکی دی، لیکن چیتے کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ عمران بڑے اطمینان سے اس کمرے میں داخل ہوا جسے وہ ڈرائنگ روم کہتے تھے۔
پھر ناک کا خول اور مونچھیں سمیت چہرے سے الگ کری اور جیب میں ڈالا۔ اس کے بعد کوٹ اٹھایا اور پتلون بھی الٹ دی تھی۔ اب وہ کریم کلر کے سوٹ میں تھا۔ 10 منٹ پورے رہائشی حصے کا جائزہ لیتے ہوئے تھے کہ اس کے پیچھے کے دروازے سے نکل کر پھر وہ دوبارہ سامنے والے برآمدے میں آ گیا۔ چیتا دیوار ٹیک لگائے فرش پہ بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ کیوں بیٹے، میں نے سنا ہے تم میرے خون کے پیاسے ہو رہے تھے، عمران نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں اس سے پوچھا۔ چیتے نے بڑی بے بسی سے اپنے سر کو نہیں میں جنبش دی۔ کیا بیمار ہو کچھ؟ اس نے پھر نہیں میں جنبش دی۔ آخر بات کیا ہے، بولتے کیوں نہیں؟ اس نے بدقت اشارہ کیا کہ عمران اسے اٹھا کے اندر لے چلے۔ اچھا تم یقیناً بیمار معلوم ہوتے ہو، چلو۔ بغلوں میں ہاتھ دے کے چیتے کو اٹھاتے ہوئے اس نے ٹھنڈی سانس لی اور بولا، میں تمہارے لیے بہت دکھی ہوں، تمہیں پسند کرتا ہوں کیونکہ تم ایک طاقتور آدمی ہو۔ چیتا اس کے ساتھ چل نہیں گھسٹ رہا تھا۔ واہ یار، تم نے تو تھکا مارا، ابھی جانا کہاں ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا تھا اور کرسی پہ لٹا دیا۔ اب کچھ نہ بولو، ویسے اگر کچھ بتا سکتے ہو تو بتاؤ، کیا کروں تمہارے لیے؟ چیتے نے اس بار اشارے سے کاغذ مانگا تھا۔ عمران نے جیب سے قلم اور کاغذ نکال کے اس کے حوالے کیا۔ اب وہ لکھ رہا تھا کہ کہانی کچھ دیر پہلے جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ لکھا، اور پھر بولا کہ وہ فوٹوگرافر اب یقینی طور پہ کوئی قیمتی چیز لے کر بھاگا ہے۔ اس نے عمران سے کہا کہ پلیز وہ اسے مدد کرے تاکہ اب کچھ اور وہ چوری نہ کرنے جا سکے۔ عمران نے اس پر ایسے لکھا، فلیش گن سے روشنی کی بجائے غبار نکلا، سانس کے ساتھ میرے جسم پہ پہنچا اور میرے اعصاب کو ناکارہ بنا دیا، کوشش کے باوجود بھی بات نہیں کرتا۔ عمران نے پڑھا تھا۔ عمران نے اس واقعے پہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ کچھ دیر میں باؤلی اندر داخل ہوئی اور عمران پر نظر پڑتے ہی متحیر نظر آنے لگی تھی۔ کیا ہوا، اس طرح کیوں لیٹے ہو؟ وہ جلدی سے چیتے کی طرف بڑھی تھی۔ کیا تم نے اسے مارا ہے؟ یک نہ شد دو شد، جی نہیں، اور پھر تحریر بڑھا دی۔ باؤلی پڑھ رہی تھی، نواب شمسو میں کمرے میں آیا تھا اور پھر اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ نواب شمسو کی ملازمین کی فوج بھدی ناک اور مونچھ والے فوٹوگرافر کو چاروں پھر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کیپٹن فیاض اسی آدمی کی تلاش میں یہاں آیا ہو۔ باؤلی نے نواب شمسو کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں، وہ تو کوئی اور ہوگا، کیپٹن فیاض اس کی تلاش میں آیا تھا۔ دیکھیے جناب عالی، میں اپنی خوشی سے یہاں نہیں آیا ہوں۔ عمران نے کہا، یہ آپ کی باؤلی مجھے دھمکی دے کے آئی تھی کہ میں نے روزانہ کچھ آپ کے ساتھ اگر وقت نہ گزارا تو زبردستی گھر سے اٹھاوا لیا جائے گا۔ کیوں؟ نواب شمسو باؤلی کی طرف دیکھ کے دہاڑا۔ ارے مہا پاگل، ارے یہ آدمی بھی سیدھی راہ پہ لگ جائے تو کیا برائی بھائی؟ نواب شمسو کچھ نہ بولا۔ اچانک انہوں نے عمران سے کہا، کیپٹن فیاض تمہیں کیوں گرفتار کرنا چاہتا ہے، بتاؤ؟ ارے میں کیا جانوں، ویسے وہ ایک احسان فراموش آدمی ہے، یہ ملی بھگت ہے۔ نواب شمسو بولے، دیکھیے جناب، یہ بات مجھ سے نہ پوچھیے، آپ کو الہام ہوتا ہے اور خدا سے اب ہم کلامی کا شرف حاصل ہے تو ٹھیک ہے، مجھے بور نہ کیجیے، خدا سے براہ راست معلوم کر لیجیے کہ کیا قصہ ہے۔ کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ یہ اطلاع بھی مجھے باؤلی سے ملی تھی کہ آپ کو خدا نے خاص مشن پہ بھیجا ہے۔ نواب شمسو کچھ کہہ نہیں جا رہے تھے کہ خپتی کمرے میں داخل ہوا اور بے ساختہ اچھل پڑا۔ کیا بات ہے؟ نواب نے کہا، یہی تھا، اسی نے کل میری توہین کی تھی۔ شو چپ بے، کیا بکواس کر رہا ہے؟ عمران بولا، دیکھا آپ نے، دیکھا خدا کا غضب، شو یہ کیا حرکت ہے؟ باؤلی سے پوچھیے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، کل رات بہت ادب سے پیش آیا تھا، لیکن ان حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ یہ لکھنوی آداب سے متنفر ہے، لہٰذا میں عوامی بات چیت پہ اتر آیا۔ باؤلی ہنس پڑی اور خپتی شو کرتا ہوا کمرے سے نکل بھاگا۔ کچھ دیر بعد عمران سے نواب صاحب بولے، کیپٹن فیاض مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں اپنے کمپاؤنڈ میں قدم بھی نہ رکھنے دوں کیونکہ تم بلیک میلنگ سے آقا زنی پہ اتر آئے ہو، اور آپ نے یقین کر لیا۔ نہ کرنے کی کوئی وجہ؟ اب مجھ سے تو اللہ میاں کی بات چیت ہوتی نہیں، ورنہ پوچھتا کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ اس نے آپ کو مشن پہ بھیجا ہے جو پولیس والوں کی باتوں پہ یقین کرتا ہے۔ حد سے نہ بڑھو، باؤلی چیخی، بلکہ عمران کو مارنے بھی دوڑی۔ نہیں، ٹھہرو، رک جاؤ، اسے حق حاصل ہے، میں ہر ایک کو تنقید کا حق دیتا ہوں، واقعی آپ عظیم ہیں۔ عمران قدرے جھک کر سنجیدگی سے بولا اور پھر اس کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں۔ پھر یک بیگ اس پہ سچائی کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے کاٹ کباڑ سے کیمرہ فلیش نکالا، جیب سے ریڈی میڈ میک اپ نکالا اور نواب شمسو کے قدموں میں ڈال دیا۔ وہ نالائق میں ہی تھا، مجھے معاف کر دیجیے۔ اس کے بعد وہ چیتے کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ بھائی مجھے معاف کر دو، اب میری آنکھیں کھل گئیں، کہو تم نے مجھے معاف کیا۔ چیتے کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نظر آئی، لیکن آنکھوں میں اطمینان کی جھلکیاں بھی تھیں۔ چلو اب چین سے بیٹھ جاؤ، چیتا 10-15 منٹ میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ باؤلی نے بھی تخلیق کی اور نواب شمسو اور یہ عمران ایک ساتھ بیٹھ گئے تھے۔
چند لمحے عمران کو وہ دیکھتے رہے، پھر بولے اس چھت کے نیچے تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، فیاض تمہیں یہاں گرفتار نہیں کر سکتا۔ ابھی ندائے غیب میں نے سنی ہے، یہ ملی بھگت کا معاملہ نہیں ہے، فیاض سچ مچ تمہیں ڈاکہ زنی میں ملوث کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تم بزدل نہیں ہو اور تم برے بھی نہیں ہو، مجھے پتا ہے تمہیں ماحول نے بگاڑا، مثل رحمان کی سخت گیریوں کا شکار ہو تم، باولی کی طرح تم بھی دوسروں کے رحم کے مستحق ہو۔ باولی جو بیٹھی تھی جھک کر عمران کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، اب ہنس بھی دو، معصوم بچوں جیسے شکل ہے، غم کے بادل اچھے نہیں لگتے۔ عمران کی ہنسی بڑی عجیب تھی، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ نواب شمسو اٹھ کے چلے گئے۔ باولی اپنا بایاں بازو عمران کی گردن میں ڈال کر دائیں ہاتھ سے اس کے آنسو پونچھ رہی تھی۔ دیکھو میں تمہارا نامحرم ہوں، عمران ہکلایا، اس چھت کے نیچے سب ایک دوسرے کے محرم ہیں، اصل بات تو دل کی ہوتی ہے۔ اچھا تو مجھے کیا کرنا ہے؟ میرا خیال ہے تم کچھ دن اب یہیں رہو، دم گھٹ جائے گا میرا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ فیاض مجھے اس میک اپ میں نہیں پہچان سکا تھا؟ ہاں کمال ہے، تمہاری وہ تدبیر بھی بڑی خوبصورت تھی، اس کے سامنے ہی باہر نکلوا دیے گئے تھے۔ اتنے میں چیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران اور باولی اٹھ کے اس کے قریب پہنچے۔ عمران نے باولی سے کہا، یہ پاؤڈر اتنی نامعقول چیز ہے کہ سب سے پہلے حلق بند کر دیا، تم بہت بھیانک ہو۔ چیتے نے کہا تھا تم کچھ دیر ریسٹ کرو، ویسے میں زندگی بھر شرمندہ رہوں گا، عمران نے کہا۔ رات کے 11 بجے تھے۔ عمران آنکھیں کھولے خراٹے لے رہا تھا، کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے لیٹا تھا۔ قریباً 15 منٹ بعد اس نے کمرے کے باہر نواب شمسو کی آواز سنی، برخوردار اب یہ ڈھونگ ختم کرو، آخر اپنے خراٹے کس کو سنا رہے ہو؟ عمران کی آنکھیں پہلے تو کسی قدر پھیل گئیں، پھر حلقوں میں گردش دینے لگی، اس کے بعد وہ اٹھ بیٹھا، دروازہ کھول کے باہر آیا، لیکن دروازے کے باہر کوئی بھی نہیں تھا اور اس کی چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ دیر سے کسی نے وہاں قدم نہیں رکھا۔ ایک بار پھر سر کھجا کے وہ نواب شمسو کی خوابگاہ کی طرف چل پڑا اور اس کو پھر اس نے سوراخ میں سے روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جھانکنے کے لیے آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ نواب شمسو سامنے مسہری پہ سو رہے تھے۔ عمران خاموش کھڑا، پھر جیسے ہی اس نے دروازہ بھیڑنے کے لیے ہینڈل گھمایا، عجیب سے شور سے عمارت گونج اٹھی۔ نواب شمسو اٹھ بیٹھے۔ یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ نواب شمسو کی پاٹدار آواز آئی۔ اس راہداری میں اب عمران تنہا نہیں تھا، باولی اور وہ خپتی اور ملازمین بھی تھے۔ نواب شمسو بستر سے اٹھ کے ان کے پاس آ گئے۔ اب صرف وہاں باولی اور خپتی رہ گئے تھے کیونکہ نواب شمسو نے باقی سب کو جانے کو بول دیا تھا۔ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ میں آپ سے معافی مانگنے آیا تھا۔ کس بات کی معافی؟ میں نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ کیا مطلب ہے؟ آنکھیں کھلی رکھ کے زور زور سے خراٹے لے رہا تھا۔ ہائیں کیوں؟ نواب شمسو نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر عمران سے پوچھا۔ عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا تھا، میں دراصل آپ کی روحانی قوت کا امتحان لے رہا تھا، لہٰذا میں نے منہ کی کھائی۔ جب میں خراٹے لے رہا تھا میں نے آپ کی آواز سنی، آپ کہہ رہے تھے برخوردار اب یہ ڈھونگ ختم کرو، مگر میں تو بے سود سو رہا تھا، مجھے یقین ہے میں کان پکڑتا ہوں۔ جھوٹا شوشو غدار، خپتی بے ساختہ بولا تھا۔ خاموش رہو نواب شمسو گرجے، تم جاؤ یہاں سے، باولی نے خپتی کو کہا اور وہ شوشو کرتا وہاں سے بھاگ گیا۔ چلو اندر چلو، تم خوش قسمت ہو، تمہاری وجہ سے آج مجھے بھی یہ شرف حاصل ہونے والا ہے کہ میں مہا پاگل کی خوابگاہ میں قدم رکھ رہی ہوں۔ مجھے تو خوف معلوم ہوتا ہے، چلو تمہارا سابقہ کسی کیناتوز آدمی سے نہیں پڑا ہے، اوکے؟ یہ مہا پاگل عظیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اچانک خپتی دوڑتا ہوا خوابگاہ میں داخل ہو گیا اور بولا، غضب ہو گیا، شو شو شو، وہ چاروں طرف پیٹرول چھڑک رہے ہیں، اس کے بعد شو 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 آگ لگا دیں گے۔ نواب شمسو جھپٹ کے باہر نکلے اور شانہ پکڑ کے ہلاتے ہوئے بولے، کیا بک رہے ہو؟ چار پاگل کون ہیں؟ ہمارے شوشو پاگلوں میں سے نہیں ہے، بند کرو یہ شوشو، چلو 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 میرے ساتھ۔ راہداری کے سرے پر پہنچے ہی تھے کہ ملازمین بوکھلائے ہوئے اٹک رہے، آگ آگ، وہ انہیں دیکھتے ہوئے چیخ رہے تھے اور وہ سب دوڑتے ہوئے کمپاؤنڈ میں پہنچے تھے۔ عمارت کے جنوبی بازو سے پاگلوں کا اجتماع ہوتا تھا، وہاں شعلے بلند ہو رہے تھے۔ دوسرے دن عمران سائیکو مینشن کے رہائشی فلیٹس میں سے ایک میں بیٹھا شیو کر رہا تھا اور آج کا اخبار میز پہ تھا۔ اس کی شہ سرخی تھی، پاگل نگری میں مہا پاگل کا محل راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ خبر کے مطابق عمران کے وہاں سے کھسک آنے کے بعد 3 دھماکے ہوئے تھے اور پوری عمارت تباہ ہو گئی تھی۔ ابھی تک کسی کا بھی بیان شائع نہیں ہوا تھا۔ عمران شیو کرنے کے اٹھا کہ کسی نے دروازے پہ دستک دی تھی اور کھلکھلاتی آواز آئی، کم ان۔ چند لمحے میں کسی نے دروازہ کھول لیا۔ اوہو، ہاؤ ڈو یو ڈو ڈیئر آنٹی، وہ مڑ کے بولا اور جولیا نے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، تمہارے سر پہ موت منڈلا رہی ہے
اور ساتھ ہی جتا بھی رہی ہے۔ سفارت خانہ پاگل ہوتا جا رہا ہے تو پھر اسے پاگل خانہ کہو، سفارت خانے کو کیوں بدنام کر رہی ہو بھائی؟ تمہیں سائیکو مینشن نہیں آنا چاہیے تھا۔ سفارت خانہ میرا تعاقب نہیں کر رہا تھا اس وقت، اور اس وقت میں اپنے پسندیدہ میک اپ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بار بار تمہارا حلیہ ریڈیو پہ دہرایا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل فیم کا آدمی ہونا بہت مشکل ہے۔ اچھا جی، تو اس وقت خوش ہوگا جب ساری دنیا کے ریڈیو اسٹیشن پہ میرا حلیہ دہرانا شروع ہو جائے۔ وہ دھم سے کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ مگر تم یہاں کیوں دھری ہوئی ہو بھائی؟ مجھے ہدایت ملی کہ تمہارے ساتھ رہوں۔ نامعقولیت کی بھی حد ہوتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تمہارے چیف کو کس خانے میں فٹ کریں۔ آخر تم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ میں فضول بکواس سننے نہیں آئی ہوں۔ B11 کے سامنے والی عمارت غضنفر پیلس میں ہمیں قیام کرنا ہے۔ اچھا فی الحال تم اسی کرسی پہ قیام کرو، آتا ہوں میں۔ جولیا کو وہ نشست کے کمرے میں چھوڑ کے بیڈ روم میں آیا۔ ٹھیک اسی وقت بیل بجی تھی۔ ہیلو، کون ہے؟ صفدر کی آواز آئی۔ میں ہوں۔ اچھا سنیے، نواب شمسو باولی خپتی نے آپ کے فلیٹ میں ڈیرا ڈالا ہے۔ نواب شمسو آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ اچھا، اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ کیپٹن فیاض نے نواب شمسو کا بیان لینے کی کوشش کی، لیکن اس نے یہ کہہ کے ٹالا کہ جب دھماکوں کے اسباب سے واقف ہی نہیں تو بیان کیسے دیں گے؟ اتنا ہی کافی ہے۔ وہ سو رہا تھا، اچانک ملازموں نے اسے جگا کر اطلاع دی کہ عمارت میں آگ نکل گئی ہے۔ کیپٹن فیاض کو اس کا علم ہے کہ نواب شمسو میری تلاش میں ہے؟ کیا یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، ابھی تک فیاض آپ کی طرف نہیں آیا ہے۔ اچھی بات ہے، مجھے رابطہ قائم کرنا ہو تو غضنفر پیلس کے نمبر پر رنگ کرنا۔ جی ہاں، اوکے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا تو جولیا بوکھلا گئی تھی۔ خوش رہو میری بچی، عمران ہاتھ اٹھا کے بولا تھا، کیونکہ وہ ایک سفید غیر ملکی پادری کے میک اپ میں تھا۔ جولیا نے برا سا منہ بنایا تھا۔ عمارت B11 کے کمپاؤنڈ میں تاریکی اور غیر سناٹے کی حکمرانی تھی۔ ابھی رات کے 10 بجے تھے، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بھی نہ جاگ رہا ہو۔ اچانک ایک لمبی سی کار پھاٹک پہ آ رکی، اور پھر سائرن، اور پھر اندر سے ہارن دیا جا رہا تھا۔ آخر ایک آدمی نے گاڑی سے اتر کے پھاٹک کا جائزہ لینا شروع کیا۔ جس نے پھاٹک کھولا تھا وہ پیدل ہی عمارت کی طرف چل پڑا، اور جب کار سے دوسرے اترے تو انہوں نے اس آدمی کو کہتے سنا، لائٹ غائب ہے، کوئی سرکٹ کام نہیں کر رہا ہے بھائی، میں خطرے کی بو سونگھ رہا ہوں، اس لیے تم اپنی ناک دبائے رکھو۔ محتاط رہنے میں کیا حرج ہے؟ ارے اتنا کافی ہے کہ ہمارے ریوالور ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ پہلا آدمی برآمدے سے اتر کے ان کے قریب آ کھڑا ہوا اور بولا، میرا خیال ہے کہ اب اس وقت تک ہمیں عمارت میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے۔ جیسی تمہاری مرضی۔ لڑکیاں کہاں گئیں؟ آج وہ یہاں نہیں تھی۔ کہاں ہیں؟ میں نہیں جانتا، چلو واپس چلیں۔ سوال تو یہ کہ اندر سے پھاٹک کس نے بند کیا؟ دیکھو فضول باتیں نہ کرو، یہاں کون تھا؟ ارے میں نہیں جانتا، چلو یہاں سے چلو۔ وہ پھر گاڑی میں آ بیٹھے اور گاڑی فراٹے بھرتی کمپاؤنڈ سے سڑک پہ آ گئی۔ 10 منٹ بعد وہ 11ویں شاہراہ کی 5ویں عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو رہی تھی۔ یہاں برآمدہ روشن تھا، لان میں بھی تاریکی نہیں تھی۔ وہ 5 آدمی تھے اور ان میں سے ایک اپنی ہیبت قضائی کی بنا پہ لاکھوں میں پہچانا جا سکتا تھا، کیونکہ اس کو دیکھ کے ریچھ کا تصور ابھرتا تھا۔ 5ویں عمارت میں داخل ہو گئے تھے۔ ایک سفید آدمی انہیں بڑے سے کمرے میں لے آیا تھا۔ یہاں کون رہتا ہے؟ چاروں نے ریچھ سے پوچھا تھا۔ غیر ضروری باتیں نہیں کرو۔ دوسری طرف عمران پادری کے میک اپ میں غضنفر پیلس میں داخل ہوا اور جولیا اپنی اصل صورت میں اس کے ساتھ تھی۔ اب وہ اپنی اصل صورت میں اپنے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ جولیا وہیں رہ گئی تھی۔ جولیا اس کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر پائی۔ وہاں سے چل پڑا اور بخیر و خوبی اپنے فلیٹ تک جا بھی پہنچا تھا۔ رات کے 11 بجے اس نے اپنے فلیٹ کے دروازے پہ دستک دی، اور تبھی جوزف نے دروازہ کھولا اور بولا، بوڑھا اور لڑکی کہاں ہیں؟ تمہارے بیڈ روم میں ہے۔ تیسرا کہاں ہے؟ وہ ان دونوں جھگڑا کر کے چلا گیا۔ عمران اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھا۔ سچ مچ نواب شمسو فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھا جھوم رہا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ عمران کی آہٹ پہ چونک پڑا۔ تم آ گئے میرے بچے، میں تمہارے لیے بہت پریشان تھا، اور میں آپ کے لیے بہت پریشان ہوں جناب عالی۔ تو تم آخر وہاں سے کس طرح غائب ہو گئے تھے؟ اس نے بھگایا تھا۔ عمران نے باولی کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ وہ سچ مچ بہت ذہین ہے، اس نے بہت اچھا کیا تھا۔ کیا آپ اس عمارت یا اس کے مکینوں سے واقف نہیں تھے؟ ہرگز نہیں میرے بچے، لیکن آپ ہی کے نام پہ وہاں میرا کچومر نکل گیا تھا۔ میں نہیں سمجھا، مجھے گھیر کر پکڑا گیا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں اور مجھے آپ کے پاس کس نے بھیجا ہے۔ عجیب بات ہے۔ ٹھیک اسی وقت جوزف نے اطلاع دی کہ کیپٹن کا آدمی آیا ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ باس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ یہ سیاہ فام اپنے سینے میں بڑا سا نورانی دل رکھتا ہے۔
تم نے مجھے الجھن میں ڈالا، آخر وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ نواب نے عمران سے پوچھا۔ خدا سے پوچھ لیجئے، دشواری کیا ہے بھائی؟ سب تباہ ہو گیا، میں کچھ بھی نہیں، اب کوئی آواز نہیں آتی۔ آخر ایسا کیوں؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ خیر، یہ جگہ آپ کے شایان شان نہیں، میں نے آپ کے لیے ایک رہائش گاہ کا بندوبست کیا ہے۔ میرے لیے جگہ کی کمی نہیں ہے، شہر میں کئی عمارتیں میری ہیں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن آخر آپ مجھ غریب پہ اتنے مہربان کیوں ہیں بھائی؟ مجھے خدا سے یہی حکم ملا تھا اور اب کوئی حکم نہیں ملتا۔ اوہو، تو یہی بتا دیجئے کہ خدا کی آواز کیسی ہے؟ شمسو بھڑک اٹھے۔ کیا مذاق اڑانے کا ارادہ ہے؟ ہرگز نہیں جناب عالی۔ پھر تم نے ایسے لہجے میں سوال کیوں کیا؟ اصلیت جاننے کے لیے جناب عالی۔ کاش میں تجھے سنوا سکتا، نادان آوارہ لڑکے، کم از کم اپنے الفاظ میں تو بیان کر سکتے ہیں نا آپ۔ الفاظ میں تصویر کشی کے فن کا واضح ترین پہلو تھا۔ میں آپ کے تنقیدی مجموعے دیکھے ہیں، الفاظ آپ کے غلام ہیں۔ اوہو، تو تم مجھ سے اس حد تک واقف ہو؟ نواب شمسو بچکانہ انداز میں مسکرائے۔ اچھا تو سنو، وہ آواز 3 آوازوں کا مرکب تھے، ایک مرد، ایک عورت اور ایک بچے کی آواز۔ خوب، آخر جانوروں نے کیا قصور کیا تھا؟ کیا وہ جانوروں کا خدا نہیں ہے؟ نواب شمسو نے جھلاہٹ میں ہاتھ گھمایا۔ عمران پھرتی سے پیچھے ہٹا تھا، ورنہ تھپڑ منہ پہ پڑتا۔ اسی دوران بستر نظر پڑی تو باؤلی بیٹھی حیرت سے پلکیں جھپکا رہی تھی۔ مہا پاگل، نرمی اختیار کرو، باؤلی آخر بولی تھی۔ اس شریر نے ہمارے لیے کہیں اور رہائش کا انتظام کیا ہے۔ ان کے لہجے میں پیار لوٹ آیا تھا۔ کہاں انتظام کیا ہے؟ غضنفر پیلس میں۔ اوہ، بڑی شاندار عمارت ہے، وہاں ایک پرتگالی پادری رہتے ہیں، آپ دونوں انہی کے ہاں قیام کریں گے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، ماں پاگل کو تبلیغ کا بھی موقع ملے گا، ہمیں خوشی ہے۔ اچھی بات ہے، تو صبح آپ دونوں وہاں پہنچ جائیے گا، ایک شاندار گاڑی آپ کو وہاں ضرور پہنچا دے گی۔ عمران کے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح ایک لمبی سی کار نواب شمسو کے لیے پہنچ گئی تھی۔ باؤلی اور نواب شمسو بغیر کسی حیل و حجت کے آرام سے غضنفر پیلس کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ فادر نے وہاں پھاٹک پہ ان کو استقبال کیا تھا، البتہ جولیا پہ نظر پڑتے ہی وہ چونکے تھے۔ پھر ڈرائنگ روم میں باؤلی نے جولیا کو دیکھ کے کہا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے، تمہاری یادداشت کمزور ہے۔ بھائی، یہ رفیع علی جلال قبرص سے تشریف لائی تھیں۔ جولیا ہنس پڑی اور بولی، مجھے افسوس ہے یور ہائنس، میں نے ہی اسے بھیجا تھا۔ پادری نے کہا، میں آپ کے مشن کا مقصد معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ویسے یہ کرسچن ہیں اور سوئس ہیں، قبرص سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، میرا جو کام ہے وہ ہر حال میں جاری رہے گا۔ شمسو جی بولے، میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں یور ہائنس۔ پادری نے اپنا ہاتھ نواب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ پھر نواب بولے، آپ کے مغرب نے جو بیج بویا ہے ان کے کانٹوں دار تناور درخت تیار ہو گیا ہے، ہم سب اس کے لیے فکر مند ہیں یور ہائنس۔ یور ہائنس کی بجائے آپ مجھے مہا پاگل کہہ سکتے ہیں۔ اس لفظ کے کیا معنی ہے؟ سب سے بڑا پاگل۔ عجیب بات ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملاقاتی کارڈ اندر آیا تھا اور وہ کیپٹن فیاض کا تھا۔ نواب شمسو سے معذرت طلب کرنے کے بعد اس نے کہا، میں صرف اپنا اطمینان کرنا چاہتا تھا جناب۔ پھر وہ پادری سے اس کے متعلق پوچھنے لگا تھا۔ میں پرنس غضنفر کا اتالیق ہوں اور 20 سال سے یہیں پر میرا قیام ہے۔ پادری نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا تھا، آپ کچھ اور خیال نہ فرمائیے گا، میں نے یوں ہی رسماً آپ کے بارے میں پوچھ لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ آرام کرنے کے لیے دوسرے کمروں میں چلے گئے تھے۔ ایک باؤلی تھی جو جولیا کی طاق میں تھی، بالآخر وہ اسے ایک جگہ گھیرنے میں کامیاب ہو گئی۔ کیا عمران یہاں نہیں ہے؟ اس نے جولیا سے پوچھا۔ عمران کون؟ میں نہیں جانتی۔ ارے اسی نے تو ہمیں یہاں بھیجا ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن صورت سے بیوقوف معلوم ہوتا ہے۔ اوہو، تم ڈھم کے بارے میں پوچھ رہی ہو شاید۔ ڈھمپ؟ وہ کیا ہے؟ وہ ریاست ڈھم کا کپولی ہے، اس کی بہن بھائی کپولن کہلاتے ہیں۔ میں کچھ نہیں سمجھی۔ جو کچھ بھی وہ اپنے بارے میں کہتا ہے میں نے دہرا دیا۔ کیا وہ تمہیں اچھا لگتا ہے؟ بہت زیادہ۔ کیا تمہیں بھی اچھا لگتا ہے؟ جولیا نے سوال کیا اور باؤلی بغلیں جھانکنے لگی۔ میں سمجھ گئی، جولیا ہنس دی۔ کیا سمجھ گئی؟ وہ کچھ دنوں کے بعد ہر ایک کو اچھا لگنے لگتا ہے، لیکن وہ خود کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ شاید اس نے تمہاری پرواہ بھی نہیں کی ہے۔ میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ میری پرواہ کرے۔ میں تو پادری کو دل و جان سے چاہتی ہوں، لیکن وہ شادی پہ رضامند ہی نہیں ہوتے۔ پادری؟ میں اس کے لیے جان دے بھی سکتی ہوں۔ باؤلی بے تحاشا ہنس پڑی تھی اور ٹھیک اسی وقت عمران اپنی اصلی صورت میں وہاں آیا تھا۔